فضائے حرم کی یادیں، وہ رب کے کرم کی یادیں، گزارے جو قدموں میں لمحے، بھلی یاد آئے وہ یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خوشگوار یادیں لیے آج جن کے ساتھ میں حاضر ہوں انہیں آپ مدنی چینل کی اسکرین پر بہت زیادہ امیل سنت کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ ہمارے حسان مدنی صاحب ہیں، ہم ماشاء اللہ حافظ بھی ہیں، اور ہمارے دور حدیث شریف یعنی بخاری شریف و دیگر بڑی کتابوں کو پڑھاتے بھی ہیں۔ مدنی مذاکروں میں ان کی شرکت کس قدر ہمیں فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آج ان سے کچھ خوشگوار یادوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے ان کی کئی خوشگوار یادیں وہ ہوں جن کا تعلق بہت زیادہ امیر اہل سنت کے ساتھ بھی ملتا ہو، لیکن ہمارا ایک اپنا انداز رہا ہے کہ ہم تھوڑا شروع سے چلتے ہیں، زندگی کے مختلف واقعات کو لے کر چلنے کا ہم نے یہاں پر تھوڑا سا انداز رکھا ہوا ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسن بھائی، آپ سے جو سوال میں سب سے پہلے کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ بھی شاید حیدرآباد سے کراچی کی طرف منتقل ہوئے ہیں، تو یہ امین بھائی بھی حیدرآباد سے کراچی کی طرف منتقل ہوئے، اور حسان بھائی بھی حیدرآباد سے کراچی کی طرف منتقل ہوئے، اور جو ابو البنتین ہے، اچھا یہ ہمارے شفیق بھائی، یہ تو پنجاب، شفیق بھائی تندنیا والے سے کراچی کی طرف منتقل ہوئے، مفتی قاسم صاحب جو تھے یہ فیصلہ آباد سے کراچی کی طرف منتقل ہوئے۔ تو یہ ایک ہے کہ کافی کراچی میں جو ہمارے بہت اہم اسلامی بھائی ہیں ان کا تعلق بیسیکلی پیچھے سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہر ایک کے کراچی آنے کی کوئی وجہ بنتی ہے۔ آپ کی کیا وجہ بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو خوشگوار یادیں آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا، تو میرا جو کچھ بھی ہے وہ بے واضح الفاظ میں عرض کر دوں کہ سب کچھ دعوت اسلامی ہی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ ہوش ہم نے جب سنبھالا ہے تو جو چھتری ملی ہے، جو دنیا ملی ہے، وہ دعوت اسلامی ہی کی ملی ہے، شروع سے ملی ہے۔ یعنی 5 یا 6 سال کی عمر تھی، والد صاحب ماحول میں آ چکے تھے، تو ایک طرح سے جو کچھ بھی رہا وہ دعوت اسلامی ہی کے اندر ہی والد رہا صاحب ہے۔ حیدرآباد سے ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تھے، اب بھی وہی ہیں۔ تو تقریباً سارا معاملہ ہمارا دعوت اسلامی ہی کے ساتھ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ حاصل ہوا، ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا، وہ دعوت اسلامی ہی کی برکتیں ہیں، امیر اہل سنت کا فیضان ہے۔ تو ویسے یہ تھا کہ جیسے بچپن میں تو بچپنا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں تھا کہ ہر وقت، اچھا یہ بھی اچھی بات کیا ہے، بچپنا ہوتا ہے، تو یہ نہیں تھا کہ ہر وقت سر پہ امامہ سجا رکھا ہو۔ وہ کتھئی امامہ ہوتا تھا اس وقت، براؤن کلر کا، وہ ہوتا تھا، کبھی پہنا کبھی اتار دیا، کبھی پہنا کبھی اتار دیا، کچھ عرصے تک پہن رکھا پھر اتار دیا، کھیل کود وغیرہ میں تو ایسا ہوتا رہتا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ آنے کا ذہن بنا کراچی حفظ کے لیے، لیکن اس وقت عمر چھوٹی تھی، 12-13 سال عمر تھی، تو اس وقت اجازت نہیں ملی۔ مدرسۃ المدینہ حیدرآباد میں قائم نہیں ہوا تھا، اچھا باب المدینہ میں قائم ہو چکے تھے۔ پھر آپ 90 سے پہلے کی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، یا 90 یہ نہیں، میں بات کر رہا ہوں 94 میں میں نے داخلہ حیدرآباد فیضان مدینہ میں لیا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو پہلا جو مدرسۃ المدینہ کھلا وہ فیضان مدینہ حیدرآباد کے اندر کھلا، تو
وہاں میں نے داخلہ لیا الحمدللہ عز وجل۔ ابتدائی جو بیج تھا اس کا، پہلے جو بچے پڑھنے کے لیے آئے تھے ان میں بھی شامل تھا، تو وہیں سے میں نے ابتدا کی، اور حفظ جب مکمل ہو گیا تو ذہن تھا درس نظامی کرنے کا۔ یعنی اس وقت تو درس نظامی سے زیادہ یہ تھا کہ جو قرآن پاک پڑھا ہے تو ترجمہ آنا چاہیے اور باتیں معلوم ہونی چاہیے، اس حوالے سے ایک ذہن تھا۔ تو میں نے ابتدا میں کچھ پڑھنا شروع کیا تھا حیدرآباد پرائیویٹ طور پہ کسی سے، پھر اس کے بعد ابو البنتین حاجی حسان جو ہیں انہوں نے، اور ہمارے فرقان بھائی ہوتے تھے، انہوں نے یہ ذہن دیا کہ میں کراچی آ کے جو ہے وہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لوں۔ تو یوں ان کی جو ترغیب تھی حسان بھائی کی اور کیا فرقان عمر بھائی ہوگی کی، اس وقت آپ؟ اس وقت تو عمر ہو چکی تھی تقریباً 19 سے 20 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ یعنی میں نے 94 میں داخلہ لیا تھا اور 96 حفظ میں قاعدہ شروع کیا تھا، اس وقت رحمانی قاعدہ ہوتا تھا، اس وقت سے شروع کیا تھا، اور 2 سال میں یہ پروسیجر پورا مکمل ہو گیا تھا الحمدللہ، ناظرہ کا، حفظ کا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک میں پڑھا۔ 2 سال میں ہو چکا آپ کا؟ جی، یعنی حفظ، ناظرہ اور قاعدہ، ناظرہ اور حفظ، یہ تینوں چیزیں مکمل 2 سال میں ہو گئی تھی الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے پڑھایا تھا میں نے مدرسۃ المدینہ میں، اور پھر اس کے بعد جب حالات ٹھیک ہوئے، درست ہوا اور ترکیب بنی تو الحمدللہ میں کراچی پھر یہاں پر یہاں سے درس نظامی کے آغاز۔ ہاں، یہ اس پہ بھی خوشگوار یادیں ہیں بڑی۔ اصل میں اب ہماری برادری میمن برادری آپ کو معلوم ہے، تو اتنا آسان ہوتا نہیں باہر نکلنا، خاص طور پہ اس زمانے میں کہ درس نظامی کے لیے باہر جایا جائے۔ یعنی میں اپنے خاندان میں شاید واحد ہوں گا جو سب سے پہلے دعوت اسلامی کی برکت سے باب المدینہ پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ تو میں یہ کہ آیا تھا میں 2 سال کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ پھر وہ گھر والے جب 2 سال ہو گئے تو میں نے کہا ابھی 2 سال اور باقی ہیں۔ اچھا، تو یوں 2 سال کرتے کرتے آج تک وہ 2 سال چلتے چلے گئے، اور تقریباً 20 سال ہو گئے۔ 20 سال ہو گئے تو وہ 2 سال پورے ہوتے نہیں تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ 2 سال کی اجازت بڑی مشکل سے ملی تھی، پھر ضد کر کے تھوڑا سا کر کے اس طرح ہوتا رہا۔ اب بہرحال وہ ایک ترکیب بن گئی کہ مستقل یہیں پر باب المدینہ میں ہی ہے۔ 20 سال ہو گئے آپ یہاں کراچی؟ 2000 میں آیا تھا میں یہاں پر تقریباً 2000 میں پڑھنے کے لیے، اور 20 سال ہو گئے ماشاءاللہ۔ 20 سال سے ہمارے حسان بھائی کراچی میں ہیں، اور یہی انہوں نے درس نظامی پورا کیا۔ درس نظامی جب شخص کرتا ہے، جیسے عالم بنتے ہیں، تو آپ یہی رہائش تھی آپ کی مدرسے کے اندر؟ یعنی ابتدا میں جامعۃ المدینہ میں ہی ہاسٹل لیا ہوا تھا آپ نے؟ جی، 3 سال تک میں تقریباً یہی تھا۔ تو جب ہاسٹل لیتے ہیں نا تو ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، طلبہ آپس میں رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، اور کوئی پنجاب کا ہے، کوئی سندھ کا ہے، کوئی کراچی کا ہے۔ کراچی کے لوگ عموماً رہتے نہیں ہیں، گھر واپس چلے جاتے ہیں، شہر کے لوگ عموماً گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی طالب علموں کے ساتھ رہنے کا ایک، کیونکہ آپ ایک دیکھیں، جیسے بھی آپ نے بھی ایک فیملی کے تعلق سے بیان کیا، میں بھی ایک میمن فیملی سے ہوں، یہ کئی لوگ ہیں جو ایک فیملی میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے اٹھتے ہیں، ایک اپنی سہولتیں ہوتی ہیں، ماں باپ بھائی بہن، لیکن جب ہم اٹھ کر کسی ادارے میں آتے ہیں اور پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ویسے دینی اداروں کا حال دنیاوی اداروں کے مقابلے میں اتنا بہت زیادہ ہائی فائی نہیں ہوتا۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، تو آپ کا کوئی ایسے ہی یادیں ہوں کہ یار یہ آئے اور یہ طالب علم، یہ کھانا پینا، ساتھ سونا اٹھنا بیٹھنا، تو بڑی مطلب اس میں تو کچھ ہو ہی رہا ہوتا آئے دن، لیکن خوشگوار۔ اچھا ہوا یہ کہ جب میں آیا حیدرآباد سے کراچی پڑھنے کے لیے تو گلستان جوہر میں اس وقت آیا تھا، عثمانی غنی مسجد۔ تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو معیار تھا کھانے ایک ہی جامعۃ المدینہ تھا؟ 2 تھے، ایک سبز مارکیٹ میں تھا، سبز رات میں چلتا تھا، اصل وہ مدرسۃ المدینہ تھا، رات میں چلتا تھا، اور یہاں پہ فیضان مدینہ میں بھی تھوڑا سا جز وقتی چلتا تھا۔ کہ ناظرین شورا، مرکزی میں شورا کے بننے کا ٹائم بھی تقریباً یہی ہے، جو یہ جب جامعۃ المدینہ میں پڑھنے آئے 2000 کی بات ہے، 1999 کا آخر اور 2000 کا شروع تھا جی بالکل، شورا کے بننے کا تک۔ اس وقت ایک ہی کہہ سکتے ہیں، ایک تو جیسا آپ کہتے ہیں کہ وہ رات کا ایک مختصر سا جامعۃ المدینہ تھا، ایک ہی تھا، اور آج الحمدللہ تقریباً 20 سال کے آس پاس عرصہ گزر چکا ہے، اور اس وقت پورے پاکستان میں اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے ملا کر 850 سے زیادہ جامعۃ المدینہ موجود ہے الحمدللہ۔ آپ کے دور میں کتنے طالب علم تھے؟ اب یاد نہیں، اندازہ ایسے ہی اندازہ 19-20 کا فرق، 300-400 ہوں گے، 300-400 ہوں گے، 300-400 تقریباً جو وہیں تھے۔ ہاں وہیں تھے، مجموعی طور پر آپ سمجھے آگے پیچھے 500 اگر ہو بھی گئے، فار ایگزامپل ایک تھوڑا سا ہم راؤنڈ فگر بھی لے لیں تو 500 ہو گئے بھی تھے، تو آج تقریباً 60,000 کے آس پاس یا اس سے زیادہ ہمارے پاس اسلامی بہنیں پڑھ رہی ہیں، اور پڑھا مطلب دونوں کا میل فیمیل اسٹوڈنٹ
ہیں. اللہ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ہاں، تو میں جب آیا کراچی تو اب ہمارے یہاں جو آپ نے دیکھا ہوگا روٹیاں ہماری جو بنتی ہیں وہ تھوڑی باریک ہوتی ہیں، یعنی نرم نرم سی ہوتی ہیں اور ہلکی ہوتی ہیں بالکل. تو اس وقت جب ہم پڑھنے کے لیے آئے تو وہاں اتنا وہ نہیں تھا کہ جس کو کہیں ہائی فائی نظام، یعنی سونے کے لیے جگہ بھی مختصر ہوتی تھی اور کھانا بھی جو ہے نا وہ ایسا ہوتا تھا کہ پہلی دفعہ جب بیٹھا کھانے کے لیے تو اسلامی میں پنجاب وغیرہ کے سب تھے سندھ کے، اور تو تندور کی روٹی موٹی نا، تو گھر پہ عادت بندہ یوں لوگ چاول کھاتے ہیں، چاول زیادہ میمن برادری زیادہ چاول کھاتے ہیں، پنجاب زیادہ روٹی کھاتے ہیں. روٹی کھاتے ہیں تو اب ان کے لیے پنجاب والے ہی زیادہ تھے ہمارے جامعہ میں. اب روٹی یقین کریں میں نے یوں اٹھائی اور یوں میں جیسے عام طور پہ گھر پہ توڑتے نا ویسے ہی میں نے اوپر دیکھتے ہوئے توڑی تو وہ روٹی مجھ سے ٹوٹی نہیں. تو پھر میں نے تھوڑا زور لگایا تو وہ روٹی ٹوٹی. تو ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انتقال فرما گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ ہنستے تھے، وہ کہتے تھے آپ سب مل کے جو نا مجھے دودھ پلایا کرو، پھر اس کے بعد میں آپ کو سب کو روٹیاں توڑ کے دوں گا. تو یوں تھا، مشکل تھا، مرحلہ کافی مشکل تھا. اصل میں جو کچھ میں نے کہا نا کہ دعوت اسلامی ہی کی برکت ہے ساری. تو میں جب آ رہا تھا تو مدرسۃ المدینہ کے ہمارے ایک ذمہ دار ہیں حیدرآباد کے، ان سے میں کئی معاملات میں مشورہ لیتا تھا کسی بھی کام کے حوالے سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ جا رہے ہو نا تو آپ ایسا کرو کہ مستقل نہیں جاؤ، 3 مہینے کے لیے چلے جاؤ. آپ یہاں سے جاب بھی چھوڑ کے جا رہے ہو، مدرسۃ المدینہ بھی چھوڑ رہے ہو 3 مہینے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں کشتیاں جلا کے جاؤں گا تو پڑھ کے آؤں گا، عزم کے ساتھ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا میں نے پڑھنا تو ہے ہر صورت میں، تو میں 3 مہینے کے لیے جاؤں گا نا تو پھر 3 مہینے کے بعد واپس آ جاؤں گا. تو اس لیے میں 3 مہینے کے لیے نہیں جاؤں گا، میں مستقل جاؤں گا. انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کی میری. تو یہاں کی پریشانیاں ہوئی تھی کافی ساری، اس طرح کے اور معاملات بھی پیش آئے تھے. سونے یہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں نا مفتی صاحب، تو کبھی گاڑی نہیں مل رہی، ٹیکسی نہیں مل رہی، بیگ ٹوٹ گیا، ہینڈل ٹوٹ گیا، ٹائر ٹوٹ گیا، اچھا چپل کی پٹی ٹوٹ جاتی ہے بعض اوقات. جب سفر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایٹ دا ٹائم آف ٹریولنگ یا ڈیورنگ وائل ٹریولنگ، مطلب جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم یہ چیزیں بعض اوقات ایسا پرابلم سا لگتی ہیں جی. لیکن بھی یہی پرابلم جو ہے نا مستقبل میں جا کر آپ کے لیے ایک بڑی خوبصورت خوشگوار یادیں بن جاتی ہیں. یعنی اس سے آپ کو پین نہیں ہو رہا ہوتا، خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ بھی ہوا تھا وہ بھی ہوا تھا. اور ہم لوگ اب یاد ہے مدری ماحول سے پہلے ہم لوگ آگرہ میں تھے، گئے ہوئے تھے، تو وہاں پیسے ختم ہو گئے تھے. پھر جو ہم نے جو ہوا تھا نا مجھے وہ یاد ہے، میں ابھی اس کو ابھی نہیں بیان کرتا. اچھا اس ٹائم کے پرابلمس بات کی بہت ساری چیزوں کی وہ یادیں بن جاتی ہے. تو آپ جو بھی زمانے طالب علم میں پرابلم سارے ہوتے ہیں. اصل میں قول ہے کہ جو طالب علم ہے اس کو علت قلت اور ذلت لازم ہے. اچھا ہاں، یعنی علت سے مراد اس کو کچھ نہ کچھ بیماری آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر بیماری کے اس کو کچھ ہو جائے. قلت بھی آتی ہے، کمی آتی ہے اس کو. اور ذلت سے مراد یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو زمانے طالب علم میں اعلیٰ درجے کی عزت ملے. اساتذہ کی طرف سے بعض اوقات سختی یا کسی اور کی طرف سے اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں. لیکن جب بندہ ان گھاٹیوں سے گزرتا ہے تو ہی وہ ایک طرح سے اچھا عالم بن کے نکلتا ہے. سی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، جو سونا ضرب برداشت نہ کر سکے نا ہتھوڑی کی، اور آگ کی تپش برداشت نہیں کر سکتا، وہ کبھی زیور نہیں بنتا. تو سونے کو زیور بننے کے لیے آگ کی تپش بھی برداشت کرنی ہے اور ہتھوڑی کی ضرب بھی برداشت کرنی ہے، تب جا کر وہ زینت بنتا ہے اور کسی کے استعمال کے قابل بنتا ہے. زمانہ طالب علمی کی بات ہمارے حسان بھائی کے ساتھ بحث کر رہا تھا. اس کے بعد آپ کا مکمل کب ہوا؟ درس نظامی میرا درس نظامی 2005 کے اندر مکمل ہوا. اس کا مطلب یہ 94 11 ایئر، یعنی 2 سال درمیان میں نہیں تھے. سمجھے کہ 98 میں نے شروع کیا ہے، تقریباً 98 کے شروع میں، اور 2005 کے آخر میں ہی ختم ہوا ہے ہمارا. 2005 ہم جی پکڑ لیتے ہیں، تو تقریباً 11 ایئرس، 2 سال آپ کا حفظ رہا. 2 سال درمیان میں وہ پڑھا نہیں میں پڑھاتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ شروع ٹوٹل 8 سال. جی یعنی 8 سال اگر ہم جیسے میں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو تھوڑا موٹیویٹ کروں تو 8 سال کا ایک ایسا پیریڈ اگر لگ کر آپ پڑھتے ہیں، لگ کر آپ بیٹھتے ہیں، اور جیسے کہ وہ علت قلت ذلت تھوڑا سا وہ آخری لفظ کو شاید اچھا وہ آپ نے ڈیفائن کر دیا، وہ سب ہوتا ہے سفر کے دوران. آزمائش ہوتی ہے، یہ ذلت کبھی آزمائش ہوتی ہے کہ کبھی کھانے کا پرابلم، تو ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملے گا،
تو کبھی کنوینس کا پرابلم ہو جائے گا، تو سب تو کلاس تقریباً پڑھائی کے اندر یہ چیزیں یا جو ہاسٹل بنتے ہیں اس میں یہ چیزیں عموماً سامنے آتی ہیں. تو اگر ہم 8 سال کا ایک ڈیوریشن لے لیتے ہیں، آپ میکسیمم 10 سال لے لیں، تو اگر آج بھی اگر آپ کے بچے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں 4 یا 5 سال کے بچے کو اگر حصص میں بٹھا دیا جائے قرآن کریم پڑھ کر، پھر یہ کر یا آگے جا کر اگر کوئی ایسے بڑے بچے کے دیکھو سن رہے تو 1.5-2 سال میں یا 3 سال میں یہ حصہ پورا مکمل کر لیں. لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اپنا شوق اپنا، اور دوسرا گھر والوں کی طرف سے توجہ، یہ بہت ضروری ہوتی ہے. والدین کی توجہ ہو اور ان کی طرف سے بچے کی حوصلہ افزائی ہو تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ خود بھی توجہ رکھیں. اصل میں ایک بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں اگر بندہ کوشش کرے تو یہ اس سے پہلے بھی کر سکتا ہے. یعنی اگر حافظہ مناسب درجے کا ہے، بندہ یاد کر لیتا ہے تو بھی 1.5-2 سال کے اندر بآسانی حفظ ہو سکتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اپنا میں نے تھوڑا سا جرنل فگر لیا، ہر آدمی اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا، ہر ایک ایسا سپورٹنگ فیکٹر اتنے نہیں ہوتے، تو ہم نے 3 سال تو ہو سکتا ہے اس کے اندر. 3 سال اس نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کو لے لیے، اور اس کے بعد 8 سال اگر وہ کنٹینیو کر لیتے ہیں تو میکسیمم 8 سال لے لیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ 10 سال کا ایک ڈیوریشن ہے، آدمی میٹرک کرتا ہے تو 10 سال نکل جاتے کیا ملا. لیکن یہ وہ علم دین کا راستہ ہے کہ 10 سال اگر آپ لگ کر پڑھ لیتے ہیں، لگ کر اور بالکل ایک دلچسپی کے ساتھ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، اس 19-20 دیکھیں کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے. آپ کہیں بھی یہاں سے مطلب کہ 200-500 1000 10,000 کلومیٹر کا سفر طے کریں تو راستے میں بہت سارے موسم بدلتے رہتے ہیں، لیکن آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہو، منزل الحمدللہ پا ہی لیتی ہے قوم. تو یہ 10 سال کی ڈیوریشن ہے، آپ میکسیمم 10 سال لیں، جس میں آپ قرآن کریم شروع کریں پڑھنا، لگ کر پڑھیں. 10 سال کے اندر اللہ نے چاہا اب قرآن کریم کے حافظ اور اللہ کی رحمت شامل آ رہی اور آپ نے لگ کر پڑھا، صحیح پڑھا، تو آپ ماشاءاللہ ایک اچھے عالم بن جائیں گے. ایک حافظ اور ایک عالم بن جانا یہ دنیا اور آخرت کی اتنی بھلائیاں دیتا ہے. مطلب کتنی بڑی کوالیفیکیشن ہے یہ. آپ دیکھیے کتنی بڑی کوالیفیکیشن ہے کہ آپ کے پاس حفظ کی سند بھی ہے کہ آپ قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں، اور آپ کے پاس عالم کی سند بھی ہے کہ آپ الحمدللہ ایک عالم بھی بنے ہیں اگر صحیح لگ کر آپ نے پڑھ لیا. اور یہ 2 چیزیں اگر آپ کو مل جاتی ہے 10 سال کا ویڈیو، اس دوران اور بھی بہت ساری جائز اور مباح قسم کی پڑھائیاں اور تعلیم ہے جسے ہمارے طلبہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو ڈیورنگ دس 10 ایئر اگر آپ لگ گئے بالکل اپنے آپ کو دلچسپی کے ساتھ، آپ نے تھوڑا سیکریفائز کر لیا، تو اللہ کی رحمت سے 10 اور پھر مزید 1-2 اور چیزیں آپ اس کو انکلوڈ بھی کر لیں تو 10 سے 12 سال کے اندر آپ تصور کریں کہ آپ 20-22 سال کے ہیں، اور 20-22 سال کی عمر میں آپ قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں اور اب عالم بھی ہیں، اور میں بھی کہ آپ بہت اچھی مطلب کہ دیگر کوالیفیکیشن اور دیگر کورسز بھی کر چکے ہوں. اتنی زبردست یہ آپ کی وہ ایک لائف سٹائل ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں، حالانکہ یہ تھوڑا سا خوشگوار یادوں سے ہٹ کر ایک یہ سیگمنٹ میرا بن گیا، لیکن یہ بہت اچھا لائف سٹائل آپ کا ہو جائے گا. ریسپیکٹیبل اور بڑی عزت دار زندگی یہ بنتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس طرح کی زندگیوں میں اور اس طرح کی اچیومنٹ کرنے والے عموماً عاشقان رسول یہ فارغ نہیں رہتے، یہ بے روزگار نہیں رہتے، اور معاشرے میں ان کی بہت زبردست عزت ہوتی ہے، زبردست کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اور مطلب بڑا مان سمان ہے. آج بھی ہماری سوسائٹی میں مان سمان ہے. پھر آپ کی اپنی صلاحیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن کن ٹاپکس پر اپنی اسکلس کو ڈیولپ کر لیتے ہیں. اور اس میں اگر آپ امامت کی طرف جاتے ہیں، تدریس کی طرف جاتے ہیں، کسی اور پروفیشن کی طرف جاتے ہیں، ایک علم دین اور قرآن کا فیضان لے کر آپ دنیا کے کسی اور اچھے اور جائز پروفیشن کی طرف چلے بھی جائیں تو آپ کو بہت فوائد حاصل ہوں گے. چلتے ہیں تھوڑا آگے کی طرف، کچھ کال لیتے ہیں مفتی صاحب آپ کے لیے. ماشاءاللہ پروگرام خوشگوار یادیں جاری و ساری ہے، بہت ہی پیارا پروگرام ہے، جن میں آج مفتی احسان صاحب مہمان کے طور پر تشریف فرمائے. تو میرا مفتی احسان صاحب سے سوال ہے کہ آپ کو کون سا جانور قربانی کے لیے زیادہ پسند ہے، اور یہ بھی سوال ہے کہ آپ کو مدنی مذاکرہ میں امیر اہل سنت خصوصی طور پر کیوں بلاتے ہیں؟ دونوں جواب آپ کے ذمہ ہیں. جانور تو ہمارا پیٹرن سوال ہے. اصل میں دیکھیے قربانی کے حوالے سے تو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
یہ ہر چیز جو آپ نے پسند فرمائی وہ پسند ہے. آپ نے اونٹوں کو نہر فرمایا, آپ نے دیگر جانوروں کو نہر فرمایا, لیکن آپ نے جس کا حکم ارشاد فرمایا لانے کا وہ 2 چتکبرے مینڈے تھے کہ مینڈے ہوں, خصی مینڈے ہوں, یہ لائے جائیں. تو میں اپنی طبیعت یہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے یہ پسند ہے. لیکن جہاں تک قربانی کا معاملہ ہے نا, میں نے سوچا تھا کہ شاید منڈی کے حوالے سے مجھ سے سوال کریں گے آگے جا کے آنے والے, تو میں پہلے ہی سے عرض کر دوں کر دے کہ ایک ہوتا ہے نا شوق, جس کو کسی کو اس طرح جانوروں کے ساتھ اور منڈی جانا آنا, تو مجھے اس کا بالکل شوق نہیں. سب وہ مفتی قاسم صاحب سے جو بات ہوئی تھی نا احسان بھائی, کہ دلچسپی جی زندگی کا ایک اپنا ایک امبیشن, ایک مشن بن جاتا, بندہ اس طرف چل پڑتا ہے, پھر شاید اسی طرف اس کی توجہ اتنی جاتی نہیں ہے. نہیں, میری بچپن سے ہی جو ہے نا, یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ میں منڈی جو ہے نا وہ شاید زندگی میں 3 سے 4 مرتبہ گیا. اچھا, گیا ہی نہیں. آخری دفعہ میں عبدالحبیب بھائی کے ساتھ گیا تھا, سلسلہ کرنے گیا, وہ مدنی چینل پہ مدنی چینل کا سلسلہ کرنے گیا تھا. باقی اس کے علاوہ میں دور سے منڈی کا ترکا لگا ہوا تھا, باقی منڈی سے دور نہیں منڈی کے اندر گئے تھے ہم, دور تک نہیں نظر آ رہے. نہیں گئے تھے اندر, باقی ہم اندر بیٹھ کے سلسلہ کیا تھا پورا. تو مجھے اصل میں بچپن سے اس میں اتنی زیادہ دلچسپی رہی نہیں ہے کہ میں جانوروں کو دیکھنے کے لیے جاؤں اور جو ہے نا وہ جانور تلاش کرنا, خرید, جو بھی اصل میں لوگ جاتے ہیں نا تلاش کرنے کے لیے یا خریدنے کے لیے, تو اس طرح میں نہیں گیا اتنا زیادہ. لیکن بہرحال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے اس حوالے سے. تو جو مینڈے ہوں چتکبرے, وہ چتکبرا کیا, یعنی 2 جو جس میں سفیدی اور سیاہی دونوں ہوتی ہے, اس طرح کا مینڈا. اور امیر سنت مدنی مذاکرے میں آپ کو بلانا کیوں اتنا پسند فرماتے یہ سعادت ہے, سعادت ہے. امیر سنت بلاتے ہیں, وہ جانے کہ کیوں بلاتے ہیں. بہرحال اتنا میں عرض کر دوں کہ امیر سنت کو حاجت نہیں. تو مدنی مذاکرے کی کوئی خوشگوار یاد سنا ہے آپ کو, ایسا لگا یار یہ جب بھی یاد آتا ہے نا تو خوشگوار یاد کیا ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے اور ایک اچانک چہرے پر جو ہے نا ایک کھلکھلا مسکراہٹ سے آ جاتی ہے, ایک دل کو سکون مل جاتا ہے, یار یہ بھی ایک یاد تھی. تو یوں تو خیر آپ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں اسپیشل ہو جاتی ہیں, خاص ہو جاتی ہیں کہ یار یہ وقت تھا, مزہ آیا. یہ اس تو بہت ساری, ہر معاملہ یہ ایسا ہی ہے. اب جیسے پروگرام کا مین چیز ہی یہی ہے کہ آپ کو اسی میں سے نکالنا ہے, صحیح ملائی دینی ہے, ملائی. یعنی خوشگوار کے اعتبار سے تو میں کیا کہوں, تو فی الوقت کیسے ہوتا ہے نا, وہ آپ بیٹھے یار آج آنا وصول ہو, یار مزہ, یوں تو وصول ہی وصول ہے جی, لیکن آج یار بات ایسی ہو جاتی ہے, کوئی ایسا جملہ مل جاتا ہے, کوئی ایسا کمپلیمنٹ مل جاتا ہے, کہ کوئی سی بات جو نہیں ہمارے ذہن میں, مطلب 15 سال 17 سال میں نہیں پڑھی سیکھی سمجھی ہوتی, وہ ایک عالم ہے نا, اس کے سامنے ایک علم کا دریچہ کھل جانا, علم کا کھڑکی کھل جانا, ایسا تو بہت دفعہ ہوتا ہے, بڑی ایک علمی بہت دفعہ ہوتا ہے ایسا. میں دیکھیں, میں یہ دیکھوں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ, ایک مرتبہ نہیں. جیسے امیر سنت اچانک فرماتے ہیں نا کہ اس پر آیت ہے, یہ قرآن میں یوں ہے نا, تو یقین کریں کہ ایک لمحہ پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امیر سنت نے اچانک فرمایا نا کہ یوں ہے, تو میں ویسے سوچتا ہوں کہ اگر میں کسی اور مقام پہ ہوتا نا تو شاید مجھے وہ مقام یاد نہ آتا. جیسے اچانک امیر سنت نے فرمایا کہ وہ گناہوں کی نوسط کی وجہ سے, تو آیت مشہور ہے وہ, لیکن اب وہ جھٹکے سے اچانک ایسا ہوا اور فوری طور پہ میرے منہ سے جو آیت اڑنے کے لیے, وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. اس طرح کئی مرتبہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے مدنی مذاکرے میں, کہ جیسے قدرتی کہتے ہیں نا, کہ قدرتی طور پر ایک الہام سا ہوا یا دھماکہ سا دماغ کے اندر ہوتا ہے کہ امیر سنت یہ چاہ رہے ہوں, کہ میں پڑھتا ہوں تو اتفاق سے وہی چیز ہوتی ہے. تو اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا وہ مدد وہاں سے براہ راست ہو رہی ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مسئلہ کا حل مل جاتا ہے نا, تو آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ اپنے تختوں پر وہ لذتیں نہیں پاتے جو لذتیں ہمیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں. جی, اس طرح کا امام محمد رحمۃ اللہ, کتنا زبردست ارشاد ہے. جب ایک بات کھلتی ہے نا, علم کی کوئی بات کھل جاتی ہے, کوئی سی چیز سامنے آ جاتی ہے, تو بڑی خوشی ہوتی ہے. والدین کے ساتھ وقت میرا خیال ہے پھر اتنا زیادہ نہیں گزرا. جی, یعنی ابھی بھی جاتا تو ہوں الحمدللہ, ملاقات وغیرہ سب ہوتی ہے, لیکن ایک پڑھائی کے ساتھ 20 سال کا عرصہ ہو گیا, تو اس دوران جاتا رہتا تھا. اور یعنی شروع میں تو ہفتے میں جانا, 15 دن میں جانا, 1 مہینے میں جانا, پھر اس کے بعد یہ کہ 1-2 مہینے کے بعد ہی جانا یہ ہوتا ہے والدین کے ساتھ. کبھی والدین یہاں پر آ جاتے ہیں, تو کبھی میں وہاں چلا جاتا ہوں.
اب جانوروں کے معاملے میں اب آپ سب سوال جواب نہ کریں، ورنہ سچی بات ہے. میں اپنے پرسنل بتاؤں کہ ابھی پچھلے دنوں ہم تھے تو ایسا وہ بکری تھی، مجھے تھا اس کو گھاس کھلانے میں مزہ آ رہا تھا، اس کو بیٹھ کر اس کو کھلائیں. ابھی ایک بڑا جانور ہے ہمارے یہاں، تو میں وہ پوچھ رہا تھا اسلام سے کہ اس کے کھانے کا ٹائم کیا ہے. وہ پچھلے دنوں ویٹنری ڈاکٹر بتا رہے تھے نا کہ کھانے کے ٹائم ہوتے ہیں، تو کھانے کا ٹائم کیا. تو میں نے کہا یہ ابھی اسی کتر کھاتا ہوگا وہاں کھاتا ہے، یار اس کا ٹائم پتا چلے تو اس کو بیٹھ کر تو تھوڑا ہم کھلائیں نا، ہر تر جگر میں اجر ہے. جی بالکل ہے کھلائیں تو یہ ایک مطلب بڑا قربانی کے جانور ہوتے تو ان کے ساتھ ایک اچھا عام جانور ہو تو اس کو نہیں اتنی دلچسپی آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا. وہ ایک لال جانور جا رہا ہے، جا ہی رہے ہوتے لال جانور کو KMC والے زیادہ دیکھ رہے ہوتے، ہم سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ قربانی کا جانور جا رہا ہوتا ہے نا تو ایک عجیب سے اس کے اندر کشش ہوتی ہے. باندھ رہے ہوتے، آج بچے سب اس وقت مصروف ہیں. تو آپ سے مت اس موضوع پر میں سوال زیادہ کروں، کرنا تو کریں جو کریں. آپ بتا دیں آپ بتائیں قربانی کے جانور سے متعلق کوئی ایسی خوشگوار یاد آپ کے ذہن میں ہو؟ قربانی کے جانور سے متعلق نہیں، میرے ذہن میں نہیں. آپ کے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. امامت کی طرف آپ گئے. جی امامت کی طرف جو ہے وہ اصل میں ابتدا میں ارادہ نہیں تھا امامت کا. وہ یہ کہ جیسے جامعہ میں پڑھتے تھے تو 3 سال میں نے یہیں جامعۃ المدینہ کے اندر گزارے، یعنی یہیں پہ فیضان مدینہ میں ہی رہائش تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں امامت کی طرف گیا تھا. پہلے کسی اور جگہ پر امامت کی 3 مہینے، پھر اس کے بعد مصطفیٰ مسجد کے اندر ہی تقریباً 2003 سے وہیں میں امامت کر رہا ہوں. وہیں امامت کر رہے ہیں آپ. یہ امامت جب آپ کرتے ہیں، مجھے تو کہ امامت کا یوں نہیں ہے ایکسپیرینس، تو مقتدی طرح طرح کے ملتے ہیں نا. جی اور کوئی اچھی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، کوئی بری یادیں بھی چھوڑ جاتے ہوں گے، کچھ 2 باتیں سنا کر چلے جاتے ہوں گے، کوئی اچھی بات سن کر چلے جاتے ہوں گے. کسی کے ہونے پر بڑا مطلب کہ فرحت ہوتی ہوگی کہ یار یہ آئے ہیں، یہ بیٹھتے ہیں، یہ سنتے ہیں. دوران امامت کو مقتدیوں کے تعلق سے آپ کے پاس کوئی ایسی یادیں ہوں کہ یہ بھی مقتدی، کیونکہ مقتدی تو بہت سن رہے ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں بھی سن بھی رہے ہوتے ہیں، کہ ایک اچھا مقتدی جو امام کے لیے ایک اچھی یادیں چھوڑ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ یہی کہ امام کے ساتھ لوگ امام تو اچھا ڈھونڈ ہی رہے ہوتے ہیں. جی امام کو بھی تو اپنے اچھے مقتدیوں کی تلاش ہوتی ہوگی نا. صحیح. وہی ہے کہ دیکھیں حسن سلوک کسی کے ساتھ بھی کیا جائے گا تو وہ اسے ہمیشہ یاد ہی رکھے گا. تو عمومی طور پر ہم جو مسائل ہوتے ہیں مساجد میں وہ بڑی عمر کے افراد کے ہوتے ہیں، یعنی اب وہی کہ وہ مسجد کے اندر زیادہ تر آتے وہ وقت بھی زیادہ دیتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ مسجد کے اندر ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ عام طور پہ پیش نہیں آیا. کہ بڑی عمر کے افراد ہوں تو الحمدللہ وہ بھی محبت کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی طرح کا بدسلوکی کرتا ہو، ایسا نہیں. تو بعض مقتدی الحمدللہ یعنی بہت جو ہے وہ محبت بھی کرتے ہیں اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش بھی آتے ہیں. یعنی خوشی غمی کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کے اندر وہ ساتھ رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ اصل میں جس علاقے میں ہوں تو پہلی بات تو یہ کہ اصل میں امامت جو میں نے سوچ کے لی تھی نا وہ ایک منصب سمجھ کے اور ایک سعادت سمجھ کے لی تھی. ہمارے یہاں ایک امامت پروفیشنل بہت سو کا بنا، لیکن میرا جو ذہن تھا وہ امامت کا پروفیشن کے طور پر نہیں تھا. میں نے ایک سعادت سمجھ کے یہ چیز لی تھی. میں مدنی چینل پہ یہ واقعہ بھی بیان کر چکا ہوں پہلے کہ شادی کی ابتدائی دن تھے شاید یا شادی ہوئی نہیں تھی، تو میں جامعہ آنے کے لیے باہر کھڑا ہوا تھا روڈ پر. اس وقت بس میں آتا تھا تو اچانک وہ ایک موٹر سائیکل والا میرے پاس آ کے رکا. اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں. ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں. وہ مقتدی نہیں تھا میرا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو بیٹھ گیا اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ. تھوڑا آگے چلے تو اس نے مجھ سے بات کی تو پتہ چلا مہمان ہے، تو میری بھی ہم نے میمنی میں گفتگو شروع کر دی. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں امامت کرتا ہوں. تو یقین کریں کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید اس کی موٹر سائیکل گر جائے گی. ایسا اس کو جھٹکا لگا کہ آپ امامت کرتے ہیں تو آپ کیسے اپنا گھر بنائیں گے، کیسے آپ کی گاڑی ہوگی، آپ یہ بینک بیلنس وغیرہ کیسے بنائیں گے؟ تو میں نے کہا کہ ریگولر کوسچن جو ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. میں نے کہا میں اس مقصد سے امامت کے اندر آیا ہی نہیں ہوں. میرا کوئی ذہن اس حوالے سے ہے ہی نہیں. میں تو ایک منصب سمجھ کے کہ بہت بڑی سعادت ہے کہ بندہ امامت کر رہا ہے، خطابت کر رہا ہے، یہ سوچ کر یہاں پر آیا ہوں.
باقی یہ بینک بیلنس بنانے کی یا گاڑی بنانے کی یا گھر بنانے کی میری کوئی ذہن ہی نہیں. اگر یہ ذہن ہوتا تو میں حیدرآباد سے ادھر آتا ہی نہیں, حیدرآباد میں کاروبار ہی کر رہا ہوتا اپنا. تو یہ چھوڑ چھاڑ کے میں یہاں پر آیا ہوں تو میں اس لیے تھوڑی آیا ہوں کہ امامت میں جا کے پیسے بناؤں گا. میرا مقصد جو ہے وہ جو بنانا ہے وہ دوسرا ہے, وہ الحمدللہ امامت کے ذریعے پورا ہو رہا ہے. تو اس طرح کے عمومی طور پہ جو ملے ہیں الحمدللہ وہ خوشگوار ہی معاملات ہوئے ہیں کہ ہمیشہ خوش اخلاقی کے ساتھ لوگ پیش آئے ہیں اور ساتھ ہی دیتے رہے. بول دیں. میں جنگ سے شمس الاسلام بول رہا ہوں. احسان صاحب سے میرا یہ سوال ہے, امیر اہل سنت کا اتنا قرب ملنے کی خاص کوئی وجہ؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ ان کی طرف سے ہی ہے. جو بھی ہے ہوا یہ تھا کہ سب سے پہلے, ویسے تو میں بچپن سے الحمدللہ امیر السنت کی بارگاہ میں آتا رہا ہوں, امیر السنت بھی یاد رکھے ہوئے الحمدللہ. لیکن ہوا یہ تھا کہ 2000 میرے خیال میں شاید 2002 یا 2001, تو اس میں ہوا تھا ایک کورس, مدنی قافلہ کورس 41 ڈیز کا ہوتا تھا. تو رمضان کا مہینہ تھا اور میں الحمدللہ تراویح جو ہے وہ ہر سال پڑھاتا ہوں. اس سال بھی میں نے تراویح پڑھانی تھی اور حیدرآباد فیضان مدینہ میں پڑھانی تھی تراویح. تو امیر علیہ سنت کی طرف سے پیغام آیا کہ میری خواہش ہے کہ جامعۃ المدینہ کا ہر طالب علم جو ہے وہ مدنی قافلہ کورس کرے. تو پھر اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ پڑھ رہا تھا اس وقت, تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایک میری خواہش ہے, ایک امیر علیہ سنت کی خواہش ہے. میری خواہش یہ تھی کہ میں جا کے تراویح پڑھاؤں, کبھی چھوڑی نہیں تھی تراویح پڑھانا, اور دوسری طرف امیر علیہ سنت کی خواہش ہے. تو میں نے کہا کہ پھر امیر علیہ سنت کی خواہش کو ترجیح دینی چاہیے. اس وقت پھر میں نے معذرت کی, حیدرآباد میں کسی اور کا بندوبست کیا گیا وہاں پر. یہاں پھر میں نے مدنی قافلہ کورس کرنا شروع کیا. تو اس کی برکت یہ نصیب ہوئی کہ مدنی مذاکروں کا ان دنوں نام شروع ہوا تھا. یعنی پہلے سوال جواب ہوتے تھے, وہ پہلا ہی سال تھا کہ جس میں اس کو مدنی مذاکرے کا نام اندر ہوتا تھا, مسجد کے اندر ہوتا تھا, گریل لگی ہوتی تھی. اور حسان بھائی اس میں پیش ہوتے تھے شروع کے. دعوت اسلامی بھی موجود بعد میں جوائن ہوئے تھے اس وقت, اس میں تھے. تو پہلا تو یہ ہوا, مجھے یہ سعادت میری اس میں خوشگوار بھی معاملہ ہے تھوڑا سا, کہ حسان بھائی پڑھاتے تھے, ابو البنتین داماد اتار, یہ تراویح پڑھاتے تھے. تو انہوں نے, سامع تھا نہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کورس بھی کرے تو ساتھ میں سماعت بھی میری کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں سماعت بھی کر لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اس میں ہوتا یہ تھا کہ الحمدللہ یہ سعادت میری کہ امیر علیہ سنت پہ ساتھ کھڑے ہوتے تھے اس وقت. بالکل. اچھا, اس وقت امیر علیہ سنت نا سہارا لے کے کھڑے ہوتے تھے, یا سہارا دے کے کھڑے ہوتے تھے, یعنی کسی کے بھی کندھے پر دونوں طرف سے سہارا دے کے کھڑے ہوتے تھے. اس کو ہاتھ, اپنے ہاتھ کا فیضان دیتے تھے اس کو, سمجھے. اچھا, میرے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ امیر علیہ سنت کندھے پہ یعنی برکتیں دیتے ہوئے کھڑے ہو نا, اصل میں وہ بچپن سے عادت تھی ادب کی, تو امیر علیہ سنت سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا, اب پھر بیٹھتا, پھر امیر علیہ سنت جو ہے وہ, اچھا میں بھول جاتا تھا کہ مجھے بیٹھے رہنا ہے. اچھا, میں نے پھر امیر علیہ سنت سے معذرت کی, لکھ کے دیا کہ مجھے یاد نہیں رہتا, میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اچھا, لکھ کے دیا اور پھر دوبارہ میں کھڑا ہو گیا. اب امیر علیہ سنت مجھے دیکھ کے مسکرائے, میں پھر بیٹھ گیا, پھر امیر علیہ سنت ہاتھ دونوں طرف رکھ کے پھر کھڑے ہوئے. تو اس وقت الحمدللہ یہ سعادت میری. پھر کچھ سپارے بھی مجھے اس سال امیر علیہ سنت کے, یعنی میں نے پڑھا ہے, امیر علیہ سنت الحمدللہ نمازیوں میں شامل تھے. اس وقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں الحمدللہ یہ حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تھی, اور اس وقت سے فیس ٹو فیس تعارف بڑھ بھی گیا. اور امیر علیہ سنت نے الحمدللہ یاد بھی فرمایا, اور یعنی مدنی مذاکرے کے اندر مجھے بٹھاتے تھے اس وقت. وہ نیچے بیٹھتے تھے, بہت سارے ہم ہوتے تھے, آپ بھی ہوتے تھے اس اندر کی طرف, تو وہاں بیٹھتے تھے. وہ کیا ہوتا تھا جی, مقتدی جو بھی ہمارے معتکفین ہوتے تھے, دیگر نمازی ہوتے تھے, اس وقت پرچیاں آتی تھی. جی جی, اور یہ پرچیوں کا ڈھیر لگتا تھا نا ہمارے پاس. جی, اور وہ اس طرح مدنی چینل تو نہیں تھا کہ لائیو کال آتی ہو یا آتا ہو. اور پھر ایک اس میں آپ کو یاد ہوگا, ایک بیچ میں ایک گیپ آتا تھا, اور امیر سنت کا بیان کسی نہ کسی شہر میں جہاں تراویاں ختم ہوتی تھی, وہاں ٹیلی فونک بیان ریلے کیا جاتا تھا. جی, تو یہ بھی ایک وہاں کا اس میں میرے ساتھ بڑا معاملہ ہوا تھا. میں نے وہ تو اس میں پورے مہینے کا اعتکاف شروع نہیں ہوا تھا, نہیں 10 دن کا ہوتا تھا آخری. میں نے بھی ایک ہی دفعہ اعتکاف کیا, اور اسی میں امیر علیہ سنت کے ساتھ اعتکاف کیا تھا الحمدللہ. تو اس میں بھی یہ معاملہ ہوا تھا میرے ساتھ کہ خوشگوار تو نہیں, لیکن امیر علیہ سنت کی ایک یاد اس میں کہ ایک بات امیر علیہ سنت نے بیان کی.
یعنی امیر سنت کی ایک اہمیت دیکھیں اس حوالے سے کہ جو مسائل ہوتے ہیں اس میں کس قدر سینسٹیو ہیں آپ، کہ مسئلہ بیان کیا امیر سنت نے، تو مجھے اس مسئلے کے اندر یہ تھا کہ یہ یوں نہیں یوں ہے، حدیث کے اندر یہ الفاظ یوں آئے ہیں. تو برابر میں کس ٹائم میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو کہا کہ یار یوں نہیں یوں لگتا ہے. انہوں نے کہا یار امیر سنت بیان کر رہے ہیں، آپ کیا بولو گے آپ. میں پریشان ہو گیا، انہوں نے یار کیا بولوں، اب میں خاموش. اچھا پھر میں گیا اپنے استاد صاحب کے پاس، اس وقت پڑھتا تھا، ان کو میں نے کہا کہ یوں بیان ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے یوں ہے. پھر میں کتاب نکالی، ان کو دکھاؤں وہاں مسئلہ یوں ہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. تو پھر میں امیر سنت کے پاس گیا تو امیر سنت ناراض ہوئے. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کی رسائی مجھ تک تھی اور آپ مجھے بتا سکتے تھے تو آپ نے بتایا کیوں نہیں مجھے. تو اب دیکھو کل جو ہے نا وہ یہ کہاں چلا گیا ہوگا، ریلے بھی ہوا ہے اور سب کچھ ہوا ہے، یعنی وہ اس کے طور پر امیر سنت تو پھر جو ہے نا وہ مجھے کہا کہ آئندہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو نا تو ڈائریکٹ آ کے بتا دیا کرو، نہیں ہوگا تو دیکھ لیں گے اس حوالے سے. یہ کالز تھے. احمد فاروق عبد الغنی، باب المدینہ، کراچی. میرا خوشگوار یادوں میں مفتی احسان صاحب سے معلوم کرنا تھا، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ مجھے منڈی جانے کا اتنا شوق نہیں تھا، لیکن آج اگر آپ کے بچے ضد کریں یا کرتے ہیں کہ ابو چلے بکرا لے آئیں یا بکری لے آئیں یا منڈی چلیں، تو اس سلسلے میں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. دکھانے میں لے کے یعنی دکھانے کے لیے گیا ہوں کئی مرتبہ. علاقے میں ہمارے بہت آتے ہیں، اس طرح جانور بہت آتے ہیں اور جگہ جگہ جمع ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو لے کے نہ جائیں. منڈی تو ابھی تھوڑا مشکل ہوگا جانا، لیکن یہ کہ قریب میں جو جانور ہوتے ہیں ان کو دکھانے میں کوئی مسئلہ نہیں. ان کو مجھے نعوذ باللہ وہ نہیں ہے نہیں، لیکن آپ کا سوال اگر گھر میں سن لیا ہوگا نا تو شاید ان کو منڈی اب جانا پڑے گا. مجھے لگتا ہے وہ منڈی لے جاؤ، پھر تو منڈی ہی جانا پڑے گا. پتا چلا بچوں کو نہیں لے جا سکتے، بچت ہے. چلے اچھا وہ آپ نے وضاحت کر دی. ابھی مجھے بھی وضاحت ملی ہے کہ بچوں کو نہیں لے جا سکتے. جی کال دیں. مفتی احسان صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے سب سے پہلے امیر علیہ سنت کے ساتھ مدینہ شریف کا سفر کب کیا تھا؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. 2 سال پہلے جو امیر علیہ سنت تشریف لے کر گئے 2018 میں، تو اسی وقت جو ہے وہ 7 تو نہیں پیچھے پہنچے تھے. اور پھر اس کے بعد حاضری الحمدللہ امیر علیہ سنت کے ساتھ مسجد نبوی پہلی بار علی صاحب امیر علیہ سنت کے ساتھ پہلی مرتبہ حاضری ہوئی 2018. اس سے پہلے کب سفر ہوا؟ اس سے پہلے سب سے پہلا جو سفر ہوا 2011 میں ہوا تھا حرمین شریفین کا حج کے لیے، اور اسی سال الحمدللہ عمرے کے لیے بھی حاضری ہوئی تھی. پھر اس کے بعد 2014 میں سفر ہوا، پھر اس کے بعد 2018 اور پھر 2019 میں امیر سنت کے ساتھ جو سفر ہوئے ہیں، آئیے کچھ ان کی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اللہ اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماں کے میں پھر آ گیا یا الہی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت الحرام کے حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ تعالی 120 رحمت نازل فرماتا ہے. 60 طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے. وہ نماز کا منظر یاد آ گیا؟ کہاں کا تھا؟ جی جدہ ایئرپورٹ کا. جدہ ایئرپورٹ کا تھا. کیا گھڑیاں تھی جب ہم جدہ ایئرپورٹ پر اترے تھے. اور تب اس طرح ایک تو 2001، اور آپ کب لاسٹ گئے تھے اس سے پہلے؟ 2014 میں گیا تھا. 2014 میں گئے تھے. میں 2001 میں آخری گیا تھا. اس کے بعد میرا سفر نہیں ہوا تھا 17 سال کے بعد. اور جو پھر وہاں جو نماز پڑھی اثر کی، ایک تو نکلنے کا ایک اس کے مقابلے میں جو ہمارے تجربات تھے وہ بڑا آسان ایک رہا کہ بھائی یوں کسٹم اور جو امیگریشن تھی وہ ہو گیا. تو اس کے بعد یہ ہم نے وہاں شاید عصر پڑھی تھی یا ہم نے عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز پڑھی تھی، عصر کی نماز ادا کی تھی ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر مکہ شریف کا ایک، آپ تو میرا خیال ہے وہ بسوں میں، ہم لوگ بسوں میں گئے تھے اور ہم کار میں نکل سفر کیا تھا. یہ جو ابھی جو دوسرا آپ نے دیکھا منظر،
یہ آپ کی جہاں رہائش تھی جی وہیں تشریف اس لائے کی تھے، چھت پر امیر سنت تشریف لائے تھے، اور اس وقت شاید یہ عمرے کی سوال جواب کا سلسلہ ہوا تھا، سوال جواب کا سلسلہ ہوا تھا. مکے کی صبح تھی، بڑی یادگار اور بڑی سہانی صبح تھی. کچھ اس کی یادگاریں شیئر کریں. ویسے میرا جو سفر حج ہوا اس میں امیر علیہ سنت سے ہی میں نے یہ پہلے بھی سنا تھا کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ افراد کے اندر اس طرح کی کشش ہوتی ہے اور ان کے اپنے اندر ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہمارے اوپر بھی اثر ڈال رہی ہوتی ہے. یعنی بعضوں کا عشق رسول ہوتا ہے، بعضوں کا خوف خدا ہوتا ہے، اس کی صحبت کی وجہ سے اس کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے نا وہ ہمارے پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات آپ بعضوں کے پاس بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے نا تو آپ کی لذت کے اندر اضافہ ہو جائے گا. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے یہی تھا کہ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو روحانی فیض تھا، یعنی یہ تو مجھے یقینی طور پر ایک طرح سے کہہ لیں کہ بالکل قریب تھا کہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے ایک اپنے طور پہ جانا کعبۃ اللہ المشرفہ کے پاس، اس کا اپنا ایک الگ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ذوق ہے، لیکن امیر علیہ سنت کے ساتھ جانا اس کا معاملہ ہی دوسرا ہوتا تھا. اس میں رقت خاص طور پہ جو ہے وہ طاری رہتی تھی کہ دل کی نرمی ہوتی سوز و گداز اس طرح ہوتا تھا. اچھا، اس میں خوشگوار یہ ہے کہ برکات امیر علیہ سنت کی اس میں بھی بہت ساری ظاہر ہوئی. جیسے مزدلفہ کا جو سفر ہے 2011 میں جب میں نے سفر کیا تھا تو ہم جب عرفات سے مزدلفہ جا رہے تھے تو میں تھا، میرے گھر والے تھے، اہلیہ تھی میری، ہم دو ہی تھے اور دیگر قافلے کے افراد تھے. تو ہم پیدل گئے تھے عرفات سے مزدلفہ، تو تقریباً 6.5-7 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ باہر سے ہی لوگ سونا شروع کر دیتے ہیں، یعنی مزدلفہ کے باہر سے لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں گیٹ سے، تو مزدلفہ میں داخل ہونا یہ بعض اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے. تو 2011 میں جب ہم گئے تو یوں کہہ لیں کہ 6.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ طے کر لیا تھا. پھر جب آدھا کلومیٹر رہ گیا تھا تو وہ لوگ راستے میں ملنا شروع ہوئے، سونا شروع ہوئے. ہم قریب پہنچے نا مزدلفہ کے تو یہ سامنے گیٹ نظر آ رہا تھا بالکل، اور ہم جو سفر طے کر کے آئے تھے میرے خیال میں آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگا ہوگا، پہنچ گئے تھے. ان کریں کہ یہ سامنے جو گیٹ نظر آ رہا تھا نا اس تک پہنچنے میں 2.5 گھنٹے لگ چکے تھے، لیکن ہم اس گیٹ تک نہیں پہنچ پائے تھے. اس قدر رش تھا کہ 15-20 منٹ کے بعد 1 قدم آگے بڑھتے تھے مشکل سے. پھر ایک واقعہ مزدلفہ تک پہنچنے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بڑی مشکل کے ساتھ پھر ایک معاملہ پیش ہوا. تو ہم کسی طریقے سے فجر سے پہلے بمشکل اندر داخل ہوئے، فجر ادا کی، وہاں پہلے مغرب اور عشاء پڑھی وہاں پر، اور ٹائم تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا، تھوڑا سا ہی ملا. فجر کا وہ شروع نہیں ہوا تھا اس سے پہلے پہنچ گئے تھے ہم لوگ الحمدللہ. اسی طرح 2014 میں اپنے والدین کے ساتھ گیا تو وہ ان کے ساتھ تو بس میں جانا ہوا تھا، تو بھی ایک وقت کے ساتھ پہنچے. جب 2018 میں ہم گئے، آپ کے پاس وہ 2 سال کا دو دفعہ کا تجربہ تھا، کیا ہوگا؟ تو 2018 میں امیر علیہ سنت کے ساتھ جب عرفات کے میدان سے چلے تھے تو کافی ٹائم تو ہم پیدل ہی چلتے رہے. پھر اس کے بعد جب بس میں بیٹھے، اور بس میں بیٹھ کے ہم صرف 2 سے 3 منٹ یا 5 سے نہیں بالکل پہنچ گئی ہوں نا. اچھا، اب ایک تو میرا تجربہ تھا، ہمارے 2 سال کا تجربہ ہے، ہمارے ساتھ تجربے کار عبدالحبیب بھائی تھے منجھے ہوئے بالکل. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری لائف کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اس طریقے سے مزدلفہ پہنچ گیا ہوں، اور انہوں نے وہاں کی لوکیشن بھی سیو کر لی تھی جہاں ہم پہنچے تھے، وہ ہم دوسری طرف. تو کس طریقے سے ہم اتنی سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ وہاں پر پہنچے، اور پھر اس کے بعد آرام سے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر اس کے بعد دعا بھی ہوئی، آرام بھی کیا، سب کچھ ہوا. اتنا بڑا پتیلا خریدا گیا تھا. ہاں، وہ عبدالحبیب بھائی اور دوسروں نے مل کے دعوت بھی کی اس کی. تو یہ سارا جو ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ برکات تھی، بہت برکات تھی. اور ہم سے میرا انہیں جو پہلے آ چکے تھے ان میں اکثریت کا یہی کہنا تھا کہ کبھی اتنی سہولت کے ساتھ ہم اندر داخل نہیں ہوئے جیسا بھی قاسم صاحب کے ساتھ دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بات ہم دونوں مل کر ایک امیر سنت ہی کا تذکرہ کر رہے تھے کہ کام ایک تحمل مزاجی کے ساتھ کرنا، وقت کے اندر ہونا، اور اس کی پوری اس کے ساتھ ہونا، یہ امیر سنت کا خاصہ ہے. بالکل. یعنی اس وقت جب ہم مزدلفہ پہنچے تھے، اگر اس دفعہ جب پہنچے تھے ہم لیٹ پہنچے تھے کیونکہ نکلے کافی لیٹ تھے ہم لوگ، بارش بھی تھی جی کافی وہ ہو گیا تھا. تو وقت کم تھا اس میں، فجر کا وقت شروع ہونے میں، ہمیں مغرب بھی پڑھنی تھی، عشاء بھی پڑھنی تھی. تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب جلدی کرنا ہے. تو
بعضوں کو بے چینی ہو گئی کہ یار کہیں یہ ٹائم نکل نہ جائے پورا. میں نے پھر ایک کو کہا کہ جو میرے ساتھ موجود تھے نا، میں نے کہا کہ فکر نہ کریں، ہم سے زیادہ نماز امیر علیہ سنت کو اس کی فکر ہوتی ہے. میں برسوں گزر گئے حافظ صاحب امیر سنت کے ساتھ مختلف مقامات پر سفر میں. الحمدللہ جب ساتھ ہونا مجھے نماز کا ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ نماز اگر میں نے پڑھنی ان کے ساتھ ہے تو میں نے وقت کے اندر ہی پڑھنی ہے اور پوری تیاری کے ساتھ بنے، بالکل ایک طریقے کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے. تو یہ 2001 میں بھی جب ہمارا سفر تھا نا، وہاں بھی کچھ اس طرح کے بے چین ملتے تھے، لیکن ایک ہم جن کے ساتھ چلے ہیں نا جی ان کے سپرد ہیں. اچھا، یہ مایوس بھی نہیں ہوتے اس حوالے سے، یعنی مایوس کرتے بھی نہیں ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ 2018 میں چونکہ باقاعدہ تو چل مدینہ تھا نہیں، تو بس پتہ چلا تھا میرے سنت جا رہے ہیں تو میں پیچھے پیچھے پہنچ گیا تھا، وہی جو جس طریقے سے دیگر پہنچے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں رات کو بیٹھا ہوا تھا کہ طواف جو کرنا ہے نا وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ کرنا ہے. تو مجھے بتایا تھا کہ امیر علیہ سنت تشریف لے کر آئیں گے، تو میں صبح تک انتظار کرتا رہا تھا کہ تشریف لائیں گے. تو وہیں الحمدللہ تو ایسا نہیں تھا کہ اس کو فراموش کر دیا ہو. امیر علیہ سنت نے اس بات کو یاد رکھا تھا کہ یار یہ انتظار کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے اسلامی بھائیوں کے سامنے تذکرہ کیا تھا، ہمیں بھی کرتے تھے. جی. تو یعنی پھر اس کے بعد الحمدللہ خود فون بلوایا. حاضری جو تھی نا امیر علیہ سنت کے ساتھ کعبہ مشرفہ پر، وہ اپنی مثال آپ تھی. بالکل بالکل. وہ صحیح آپ کہتے ہیں کہ وہ اس ایک اللہ کے نیک بندے کی صحبت کی جو برکت ہوتی ہے نا، جی وہ ہے کہ جب ان پہ کہتے ہیں کہ رحمتوں کا جب ایک می برس رہا ہو کسی کے اوپر، ہمارا ایک حسن زن ہے، تو اس کے چھینٹے آس پاس والوں پر بھی تو پڑتے ہیں. یہ مجھے خود امیر سنت نے فرمایا تھا کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ کوئی شخصیت ہوتی ہے نا، تو اس کی شخصیت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہمارے اوپر مؤثر ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس کی صحبت کی وجہ سے اس کا اثر ہمارے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے. کچھ منظر دکھائیں. جی یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے. یہ صبح کا ٹائم تھا، میں انتظار کرتا رہا. تو پھر صبح امیر سنت نے گھر بلایا تھا، اور گھر بلا کے پھر ہم ساتھ جو ہے وہ صبح میں نفلی طواف کے لیے گئے تھے. اشراق و چاش امیر سنت ادا کر رہے تھے. بول دیں. میرا خوشگوار یادیں میں مفتی احسان صاحب سے یہ معلوم کرنا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ ہو بچپن کا کہ کسی چیز کے بارے میں آپ نے ضد کی ہو اور آپ کے گھر والے اس بات پر نہیں مانے ہو، پھر آپ کے کیا تاثرات تھے؟ اگر کوئی ایسا واقعہ خوشگوار یاد ہو تو بتا دیں. جزاک اللہ. ایسے بہت سارے واقعات ہیں ضد کرنے کے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ شروع سے اس طرح کا معاملہ ہو. میں یعنی شرارتیں بھی کرتا تھا، تنگ بھی کرتا تھا، سب ہوتا تھا. تو ضد وغیرہ بھی ہوتی تھی مختلف چیزوں کی، اور ظاہر سی بات ہے والدین سمجھتے ہیں زیادہ، تو ہر ضد پوری نہیں کی جاتی تھی. سفر مدینہ جی کا کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ فلاں نے مجھ پر بڑا گہرا اثر چھوڑا؟ ایک تو امیر سنت کے ساتھ رہی، لیکن بندہ جب سفر کرتا ہے کئی ملتے ہیں، کئیوں کی نیکی عبادت طریقہ کار بڑا مطلب کہ نقش چھوڑ دیتا ہمارے ذہنوں پر. تو آپ کو کوئی ایسا یاد آتا ہو کہ یار اس نے متاثر کیا؟ بہت سارے لوگ متاثر کرنے والے. جی اصل جو چیز میں نے دیکھی نا، چاہے وہ کعبۃ اللہ المشرفہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزار اقدس ہو، تو اس میں لوگوں سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں. یعنی کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے، پڑھ کے بھی نہیں جاتے نا، نہیں جاتے، اور دوسرے اس طرح کے جاتے ہیں. لیکن جو چیز میں نے نوٹ کی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایسے افراد جو ہیں ان کے دل کے اندر تڑپ بڑی ہوتی ہے. یعنی کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کر رہے ہیں نا، طواف میں غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. تو میں زیادہ تر نوٹ یہ کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرما دے کہ یہ کس قدر ان کے اندر تڑپ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کس طرح یہ متوجہ ہیں کہ اگرچہ کم ہوں گے، مگر ان کے اندر اپنے گناہگار ہونے کا یہ جو چیز تھی نا، اور عاجزی کا احساس بہت زیادہ ہوتی تھی. اس طرح کہ علم ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اس طرح کے افراد یہ اس طرح کرتے تھے. اچھا دوسرا، بہت سے لوگ ماشاءاللہ ان کی عادت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری دینے کے لیے نمازوں کے بعد جانا. بعض لوگ ہوتے ہیں، اچھا میں بعضوں کو دیکھتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس سے جاتے تھے تو یوں سلام کرتے تھے ہاتھ رکھ کے، جیسے کوئی بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بڑے شخص کے پاس جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے سلام عرض کرتا ہے.
مجھے اس میں بڑا مزہ آتا تھا. اچھا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ وقت تلاش کرتے ہیں ایسا کہ ہم کم سے کم افراد ہوں, اکیلے ہوں, یوں ہوں. یہ ایک الگ سوچ ہے کہ ایک ایک گھنٹہ کھڑے رہیں, آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں, وہ جس قدر چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کریں. لیکن میں ایسا بھی ہوا الحمدللہ, کافی دیر تک وہاں پہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. لیکن میں یہ کوشش یہ کرتا تھا کہ میں ہجوم کے ساتھ جاؤں, اور لوگوں کو میں دیکھتا تھا کہ وہ ہجوم کے ساتھ جا رہے ہیں نا, تو تصور ذہن کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اتنے سارے غلام جا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, تو ان غلاموں کے صدقے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرما لیں. تو یوں ایک مزہ آتا تھا, لطف آتا تھا. بہت سے وہ جو باہر ملکوں والے ہوتے تھے وہ یوں سلام کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جاتے تھے, تو بڑا مزہ اس کے اندر آتا تھا. باقی کوئی مخصوص کوئی فرد ہو اس طرح کا میرے ذہن میں نہیں. وہ کیفیتیں اور وہ ماحول اور ان تمام چیزیں, یہ مختلف چیزوں کی یادیں ہوتی ہیں. کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو دوبارہ ہوگی یہ کوشش ہے کہ ہجوم کے ساتھ جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. ہو سکتا ہے کہ کسی کی برکات ہوں اور ان کے صدقے میں ہمیں قبول کر لیا جائے. یہ پکچر یاد آ رہی ہے مسجد نبی علیہ صاحب, یادگار. کال دیں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, ابھی جب آپ مدینہ شریف گئے تھے تو آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی جو آپ سیڑھیوں میں لیٹے ہوئے تھے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ ویڈیو نہیں تھی, وہ تصویر تھی. وہ بھی ہم امیر علیہ سنت کا انتظار کر رہے تھے, یعنی وہ اطلاع یہ ملی تھی کہ امیر علیہ سنت تشریف لے کر آئیں گے. تو یہ 2 سال پہلے کا تھا, یہ وہ 2018 والا الوداع. ہاں الوداع, پہلی حاضری یا رخصت کا تھا. رخصت. تو وہ رخصت پہ تو کئی دروازوں کے اوپر اسلام, ہاں وہ بہت سارے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہم لوگ معروف تھے مدنی چینل کی وجہ سے, اب ہمیں بیٹھنا بھی اسی جگہ پڑتا تھا کہ لوگ ہمارے پاس آئیں نا, تو پھر آئیں تو سمجھ جائے گا اس کا مطلب یہاں کچھ یہ بیٹھے ہوئے تو انتظار کر رہے ہیں, اس کا مطلب امیر علیہ سنت نے آنا ہے. تو پھر میں وہ باہر جا کے سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے تھے, بیٹھے کافی دیر انتظار کر, میں لیٹ گیا وہیں پر. تو لیٹ گیا تو اسلامی بھائی نے میری تصویر پہ, سیڑھیوں پہ لیٹ گیا تھا میں. تو اب وہ کوئی ظاہر سی بات ہے, کوئی اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ عاجزی تواضع, کوئی نہیں, تو سعادت کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گلیوں میں لیٹنے کا موقع ملا. تو کسی نے تصویر بنائی اور تصویر بنا کے اس کو واٹس اپ کر دیا, اور پھر اس کے بعد وہ ایسی وائرل ہوئی کہ ابھی تک وہ وائرل ہوتی رہتی ہے کہ یہ شیخ الحدیث ہیں اور فلاں مدینے کی گلیوں میں لیٹے ہوئے ہیں. تو بھئی یہاں نہ شیخ الحدیث کا ہے نہ شیخ التفسیر کا ہے, یہاں پہ ہر ایک ان کے دربار کا گدا ہے. جس کو موقع مل گیا, یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کی گلیوں کے اندر اس طرح بیٹھا ہو یا موقع مل جائے, گھری بھر مل جائے. مرادیں مل رہی ہے, شاد شاہ ان کا سوانی ہے. مرادیں مل رہی ہے, شاد شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے کی جاری ہے. اعلیٰ حضرت بڑی خوبصورت بات ایک اور ارشاد لکھتے ہیں, وہ مائک لیں حضور, مائک آپ کے پاس ہے, بڑا پیارا ہے شعر. لب واہ ہے, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہے جھولیاں. لب واہ ہے, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہے جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی تیج تھی. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. کیا شان ہے بارگاہ رسالت کی حاضری کی بھی. آئیے ایک اور منظر دیکھتے ہیں. دیکھو برسات ہے چار سو نور کی, دیکھو برسات ہے
یاد ہے زیارات کے لیے گئے تھے. اس میں مسجد قباء، مسجد قبلتین، اور یہ جو ہم جا رہے تھے وہ 7 مساجد کی طرف جا رہے تھے. کیا اس وقت میں مدینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، چاہیے اور کیا میں مدینے میں ہوں. مگر یادیں ہیں، انشاءاللہ پھر آئے گا انشاءاللہ، وقت آئے گا. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں. یہ تو کچھ مدینے کی بھی باتیں تھی ماشاءاللہ. آئیے کچھ اور منظر خوشگوار یادوں کے دیکھتے ہیں. جو اللہ سے ملا وقت اگرچہ کم ہی رہ گیا لیکن ان خوشگوار یادوں کا بھی کوئی یہ تذکرہ بغداد معلیٰ کا سفر، بغداد شریف ماشاءاللہ. اس میں سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یوشع بن نون علیہ السلام، اور ایک اور مزار پر حاضری سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو الحمدللہ اس کی بھی سعادت ملی تھی 2014 میں جانے کی. بغداد شریف بغداد معلیٰ کا سفر تھا الحمدللہ. اس میں بھی امیر سنت نے الوداع فرمایا تھا. یہاں سے جانا جب ہوا تھا تو امیر سنت دبئی میں تھے، اس وقت باہر تھے، تو وہاں سے آپ نے الوداع کیا تھا. غوث پاک کے مزار کا جو ایک منظر ابتدا جو ہوئی تھی نا، وہ میں آج تک نہیں بھولا. یعنی غوث پاک کا مزار جیسے ہم داخل ہوتے ہیں نا، تو داخل ہونے کا جو راستہ ہے وہ ہے آپ کی پیٹھ مبارک کی طرف سے، یعنی قبلے کی طرف، اس طرف آپ کا رخ ہے. تو حاضری کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ چہرہ کی طرف حاضر رہیں گے، یعنی چہرے کی طرف اپنے منہ کیا ہوا ہو. آپ یقین کریں کہ میں جب اندر داخل ہوا ہوں نا، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا، اس کی حفاظت میں بچہ آ جاتا ہے، محفوظ ہو گیا، ہر ڈر سے بے خوف ہو گیا ہے. تو اندر داخل ہو کے میری کیفیت بالکل ایسی ہو گئی، اور بس مجھ پر ایک کیفیت اور رونا طاری ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں پیٹھ کی طرف کھڑا ہوا ہوں، اور میں نے ساری حاضری وہیں سے دی. حاضر ہو کے فارغ ہو کے جب باہر گئے، پھر مجھے پتہ چلا کہ حاضری تو وہاں سے دینی تھی، میں اس طرف سے حاضری دے کر آ گیا. پھر کئی دفعہ الحمدللہ اندر جانا نصیب ہوا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مزار پر. پرسکون اتنا اور محفوظ کہ بندہ جو ہے وہ اس کو گویا کہ ایک امن مل گیا ہے کہ واقعی اپنے پیر کے پاس بندہ آ گیا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ جس نے اس کو ڈر سے محفوظ کر کے رکھ دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر جب ہم گئے تو وہاں سکون بہت، بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول، بندہ وہاں بیٹھا رہے ایسا لگے گا ٹھنڈے کے. لیکن غوث پاک کے مزار کا یہ معاملہ تھا کہ وہاں بیٹھتے تھے نا تو بس بے خوف ہو کے بیٹھے ہوتے تھے، یعنی مریدی لا تخف والا معاملہ ہوا کرتا تھا وہاں بیٹھ کے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فضائے حرم کی یادیں، وہ رب کے کرم کی